خان جیل میں ہے، یہ میرے خیال میں دوسرا تیسرا چوتھا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ جب انہوں نے جیل 2 ہفتے کے لیے بند کر دیا تھا تب ہماری ملاقات بند کی گئی تھی۔ ایک اور دفعہ جب 3 ہفتے کے لیے نومبر سے پہلے میں اکتوبر میں بند کیا تھا تب ہماری ملاقات بند ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے نقاب نیوز دیکھنے سننے سمجھنے والے تمام دوستوں، چھوٹے بڑوں، بہنوں بھائیوں، بزرگوں کو عدیل مرزا کا سلام۔ آج کی ہماری گفتگو کے 2 موضوعات ہیں، دونوں پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ہیں۔ ایک ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری کی چھٹی، اور دوسرا عمران خان سے بابر اعوان کی ملاقات پر پھڈا۔ یہ جو فیصل چودھری کی چھٹی ہوئی ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور یہ جو پھڈا ہوا ہے عمران خان سے بابر اعوان کی ملاقات پر، اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ ایک ہی ہاتھ ہے، وہ کون سا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ملاقات کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے میڈیا سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی الگ الگ، اس میں بھی بڑے اشارے کنائے تھے اور ایک دوسرے پہ طنز کے تیر تھے، لیکن نام لیے بغیر۔ یہ پھڈا کیوں ہوا، اور جو فیصل چودھری کو نکالا گیا یہ کیوں نکالا گیا، اور دوسری طرف مشال یوسف زئی کی ایک بار پھر ملاقات ہو گئی ہے عمران خان سے، حالانکہ علیمہ باجی نے ان کا نام بین کیا ہوا تھا، ان کا اڈیالہ جیل کی حدود میں انٹری بند تھی ان کی، اس کے باوجود وہ ملاقات کے لیے پہنچ گئیں، اور عمران خان کی اپنی بہنیں جیل کے باہر بیٹھی انتظار کرتی رہیں۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ تمام تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز، چینل سبسکرائب کر لیجئے، لائک ضرور کیا کریں، اور جو گفتگو ہماری پسند آئے، جو بھی لاگ آپ کو اچھا لگے، آگے دوستوں کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ عمران خان سے بابر اعوان کی ملاقات پر پھڈا، یہ کس بات پہ ہوا؟ سلمان اکرم راجہ نے بابر اعوان کے نام کے آگے کراس لگایا ہوا تھا، اور انہوں نے دیے تھے 5 نام عمران خان سے ملاقات کے لیے۔ ایک تھے ظہیر چودھری، نئی پنجوتھا، احمد خان، نیاز اللہ نیازی اور اعظم سواتی، خود اپنا نام بھی ان کا شامل تھا۔ اس کے علاوہ 4 اور لوگ تھے جنہوں نے گزشتہ روز عمران خان سے ملاقات کرنی تھی۔ اور ملاقات کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑے جان جوکھوں کے بعد، بڑی محنت کے بعد، بڑی سخت احتجاج کے بعد ملاقات کی انہیں اجازت ملی تھی، اور بہت سے لوگ کل وہاں پہ اڈیالہ جیل کے بعد اکٹھے ہو گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور وہاں پہ ایک میلہ سا لگا ہوا تھا، ایک ہجوم تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ساری اڈیالہ جیل کے باہر ہی آ گئی ہے، اور سب لوگ پوری امید تھے کہ ان کی ملاقاتیں کروا دی جائیں گی۔ لیکن ملاقاتیں ہوئیں مخصوص گنے چنے لوگوں کی، ان میں بابر اعوان بھی شامل تھے۔ جب گیٹ نمبر 5 پہ پہنچے ملاقات کرنے کے لیے، جب لسٹ دیکھی سلمان اکرم راجہ نے تو وہ غصے سے لال پیلے ہونے لگے، آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بابر اعوان کو کس نے اجازت دی اندر جانے کی، یہ نہیں جائیں گے۔ پھڈا ہو گیا جیل حکام کے ساتھ وہاں پہ سلمان اکرم راجہ کا، جس پہ حکام نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ آپ جائیں، بابر اعوان کو نہیں جانے دیا جائے گا، آپ نے جو لسٹ دی ہے، آپ نے جو نام دیے ہیں، صرف وہی جائیں گے۔ اس طریقے سے 5 لوگ اندر ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے عمران خان سے، لیکن جب وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے بابر اعوان صاحب بھی پہنچ گئے، اور 6 لوگوں نے ملاقات کی۔ جب واپس باہر آئے تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ اوپر سے احکامات آتے ہیں، ان پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اور یہ جیل حکام جو ہیں یہ ہماری بات نہیں مانتے، جو اوپر سے ہدایات ان کو آتی ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ اوپر سے اشارہ ان کا کس طرف تھا؟
اسٹیبلشمنٹ کی طرف تو اشارہ ان کا تھا ہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اپنے لوگوں کی جانب بھی ان کا اشارہ تھا کہ کچھ لوگ، ان کی پارٹی کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اوپر والوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ بابر اعوان نے بھی پھر میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ ملاقات ہوئی ہے میری بانی پی ٹی آئی سے، اور وہاں پہ کچھ لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا اشارہ سلمان اکرم راجہ کی طرف تھا۔ اس سے لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو قانون دانوں کی اجارہ داری ہے نا، وہ قانون دان بھی اب آپس میں وہ پھٹے ہوئے ہیں۔ اس سے میری اس بات کو تقویت اس سے بھی ملتی ہے کہ فیصل چودھری کا نام جو نکلوایا ہے عمران خان کی لیگل ٹیم سے، وہ بھی سلمان اکرم راجہ نے ہی نکلوایا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا وہاں پہ بھی ہاتھ ہے اور یہاں پہ بھی ہاتھ ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی اس کے پیچھے ان کی کیا کھیل ہے، ان کے پیچھے کیا گیم ہے، اس پہ پھر کسی دن بات ہوگی۔ میں اس حوالے سے کئی ویلاگ کر چکا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ قانون دان جو ہیں، وکلاء جو ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے بے شمار وکلاء ہیں پاکستان تحریک انصاف میں۔ وکلاء جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تمام قیادت ہے یہ ہمارے پاس رہے، اس کو ہم ہولڈ کریں۔ سیاست دانوں نے ایک الگ گروہ بنایا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے عمر ایوب اور بیرسٹر گور وغیرہ نے، کہ قیادت ہمارے پاس ہے کیونکہ سربراہ وہ ہیں۔ اور جو کے پی کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی الگ 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے یہ 3 مین گروپ ہیں، لیکن ان سے اوپر ایک غیر اعلانیہ گروپ ہے، وہ ہیں علیمہ باجی۔ انہوں نے اپنی الگ ہی ایک دنیا بسائی ہوئی ہے تحریک انصاف کی۔ اور علیمہ باجی نے ایک بہت بڑا اعلان کر رکھا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے مشال یوسفزئی یہ نہیں جا سکیں گی اڈیالہ جیل میں، بلکہ اڈیالہ جیل کی حدود میں بھی کہیں وہ نظر آئیں تو آپ لوگوں کی خیر نہیں۔ انہوں نے اپنی تمام قیادت کو بھی اور جیل حکام کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر رکھا تھا، لیکن خود وہ کل جیل کے باہر بیٹھی رہیں اپنی دوسری 2 بہنوں کے ساتھ، انہیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی، کئی گھنٹے وہ انتظار کر کے واپس چلی گئیں، جبکہ مشال یوسفزئی پورے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ آئیں اور اندر چلی گئیں اور عمران خان سے ملاقات بھی کی۔ یہ کیا کہانی ہے؟ معلوم ہوا ہے کہ بشرا بی بی نے اجازت دی ہے کہ مشال یوسفزئی کو کوئی نہیں روکے گا۔ جو علیمہ باجی ہیں یا دوسری باجی ہیں وہ سیاسی خواتین نہیں ہیں، وہ ذاتی طور پر کوئی ملاقات انہوں نے کرنی ہو جب کہیں، وہ اور بات ہے، گھریلو ان کا معاملہ ہے، لیکن سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ چونکہ سیاسی ملاقات ہے، اس میں ان کا نام نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں آنی چاہیے۔ مشال یوسفزئی بے شک آ جائے، یہ ایک الگ کہانی ہے، یہ ان کی اندرونی اور گھریلو معاملہ ہے، اس پہ بھی میں بات کر چکا ہوا ہوں۔ اور گزشتہ روز کی جو رودات ساری ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ بھی نہ لاں، بہنیں بھی نہ لاں، اور بازی لے گیا بابر اعوان۔ عمران خان جیل میں یہ میرے خیال میں دوسرا، تیسرا، چوتھا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ جب انہوں نے جیل 2 ہفتے کے لیے بند کر دیا تھا تب ہماری ملاقات بند کی گئی تھی۔ ایک اور دفعہ جب 3 ہفتے کے لیے نومبر سے پہلے میں اکتوبر میں بند کیا تھا تب ہماری ملاقات بند ہوئی تھی۔ اور ایک دفعہ اب کہ آج کوئی وجہ نہیں ہے، عید آ رہی ہے، عمران خان کا جو عید کے دن چھٹی ہے منگل کو، تو انہوں نے کہا وہ عید کے موقع کے اوپر آپ قیدیوں سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے اگلے 2 ہفتے تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اور رہا معاملہ فیصل چودھری کے نکالے جانے کا، تو اس کی ریکمنڈیشن بھی سلمان اکرم راجہ کی ہے۔ اس گیم کے پیچھے بھی سلمان اکرم راجہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ فیصل چودھری سلمان اکرم راجہ کے گروپ کے نہیں ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا ایک اپنا گروپ ہے وکلاء کا اور دیگر جو قیادت ہے ان کا، جو ان کی قیادت پہ اظہار اعتماد کرتے ہیں۔ فیصل چودھری نے اپنا ایک الگ دڑا ایک گروپ بنا رکھا ہے، اور اس میں کچھ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے اندر موجود ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پارٹی چھوڑ گئے تھے لیکن وہ پارٹی میں دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ فیصل چودھری ان کو بھی
لانا چاہتے ہیں اور ان کے سر پہ بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے. ان کے حوالے سے اچھی جو خبریں ہیں وہ جا کر بانی پی ٹی آئی کو بتاتے ہیں، جبکہ سلمان اکرم راجہ جو لوگ پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی وہاں پہ جا کر وہ بتاتے ہیں ان کی ساری صورتحال باہر کی. لیکن جب فیصل چودھری جاتے ہیں وہ صورتحال اور ہی باہر کی دنیا کی بتاتے ہیں. یہ چل رہا تھا پھڈا، اور کئی کیس بھی خراب کیے ہوئے تھے فیصل چودھری، اور فیصل چودھری کی جو پرفارمنس ہے اس پہ علیمہ باجی خود بھی ناخوش ہیں. وہ بھی کئی بار شکایات لگا چکی ہیں، بلکہ ایک ملاقات میں ان کے منہ پہ انہوں نے ان سے سوال کیے تھے کہ یہ آپ اتنی کروڑوں کی فیسیں بھی لے رہے ہیں اور ہم سارے کیسز بھی ہارتے چلے جا رہے ہیں. یہ اڈیالہ جیل کی بات ہے، وہاں پہ عمران خان بیٹھے ہوئے تھے اور عمران خان خاموشی سے سن رہے تھے، اور فیصل چودھری وہاں پہ بھی برا منایا تھا. اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ انہیں لیگل ٹیم سے نکال دیا گیا ہے اور نکالا گیا ہے سلمان اکرم راجہ کے کہنے پہ. لہذا بابر اعوان کی ملاقات میں جو رکھنا تھا اس کے پیچھے بھی ہاتھ سلمان اکرم راجہ کا تھا، اور فیصل چودھری کو جو نکالا گیا ہے اس کے پیچھے بھی ہاتھ سلمان اکرم راجہ کا ہی ہے.